السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنی آن لائن کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم اپنی کلاس میں اردو کی کتاب پڑھیں گے اور آج ہمارا سبق ہے نعت۔ آپ سارے بچے میرے ساتھ اپنی اردو کی کتاب کھول لیجئے۔ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ بچوں میں آپ کی اس کے لیے ریڈنگ کرتی ہوں۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے۔ انہی کی محبت ہے ایماں ماہر، جو کونین کو مدعا بن کے آئے۔ پیارے بچوں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی آئے، لیکن مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مصطفیٰ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ انہوں نے امیروں کو بھی راز اخوت بتایا، یعنی کہ کس طرح سے جو ہے وہ محبت کرنی ہے، کس طرح سے دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور غریبوں کے جو ہے وہ کس طرح مدد کرنی ہے اور غریبوں کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اب ان کے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نہ تو کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا، وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ تمام، اگر زمانے کے لیے دیکھیں کہ وہ تمام زمانے کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ان کے آنے سے جو ہے وہ انسان جو بالکل کہتے ہیں برائیوں میں دب چکا تھا، اسے کسی چیز کا نہیں پتہ تھا، مسلمانوں اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کی تو ایک جو ہے وہ محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے، مسلمان سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، کوئی غرض نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کے کام آنے لگے، تو ایک خوبصورت فضا قائم ہو گئی، ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ منظر دکھائی دینے لگا۔ اور انہی کی محبت، یعنی کہ جو ان کی محبت ہے وہ ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو بچوں، یہ ہماری جو ہے وہ نعت تھی۔ چلیں اب ہم اس کے مشق کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ جو ہے وہ انڈر لائن کروا رہی ہوں، اور آپ نے اس پورے مشکل نظم کو، اس حمد کو آپ نے لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ آپ کے کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کی املا لی جا سکتی ہے۔ اچھا بچوں، ہمارے پاس سب سے پہلے ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ پیشوا، امام، سردار، مصطفیٰ، انتخاب کیا ہوا، پسندیدہ، حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا، خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، نوکر کو، گدا، فقیر، بھکاری، مدعا، مقصد، مراد، اخوت، بھائی چارہ، اتحاد، محبت، کونین، دونوں جہان، باطل، جھوٹ، کفر۔ بچوں، اس کے سوالات کے جوابات میں آپ کے لیے بورڈ پہ تحریر کر دوں گی، آپ لوگوں نے وہ بورڈ سے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پیشوا، اخوت، حاجت روا، گھٹا، کونین۔ اب آپ لوگوں کو جملے بنانا سکھایا جا چکا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 3 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ پر 5 جملے لکھیں۔ آپ نے اپنی جو ہے وہ، یہ بھی میں آپ کے لیے بورڈ پر لکھ دیتی ہوں۔ اب آ جائیے بچوں سوال نمبر 4 کی طرف۔ محمد، خادم، حاجت روا، محبت، اخوت، اس پر آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ آپ نے نعت کو غور سے دیکھنا ہے، یہ الفاظ جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں آپ نے دیکھ کر اس میں سے اعراب لگانے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب سوال نمبر 1 کی طرف آئیے۔ متن کے مطابق مصرعے مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے۔ آپ نے
نعت کو پڑھنا ہے اور نعت کو پڑھنے کے بعد آپ نے خود اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی طرف آئیے۔ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ریاض میں، طائف میں۔ مکہ مکرمہ میں نجاشی بادشاہ تھا۔ نجاشی کیا تھا؟ مدینہ منورہ کا بادشاہ تھا، حبش کا بادشاہ تھا، طائف کا بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ تھا، وہ حبش کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 3 ہے غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی ابو ذر، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق۔ حضرت ابو ذر تھے۔ گھٹا بن کے برسے بن کے آئے۔ اب یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہوا ڈیش دعا صبا دیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارا ارمان، ایمان ایکان اذہان ایمان۔ سوال نمبر 3 ہے 3 ایسے الفاظ لکھیں جو لفظ روا کے ہم آواز ہوں، جیسے ہوا مت دعا۔ اب دعا، فدا، ہوا۔ سوال نمبر 4 واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ پیشوا پیشواؤں، خادم خادموں، اور شاہوں سلطان سلاطین، امیر امیروں، غریب غریب۔ بچوں اب یہاں جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ امیر، امیروں کا کیا آئے گا؟ امیر، غریبوں کا غریب۔ اب باقی آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں اپنی کتاب پر۔ اب یہاں سوال نمبر 5 دیا گیا ہے شاہ و گدا 2 لفظ ہیں جن کے درمیان واو عطف آتا ہے، ایسے 6 الفاظ لکھیں۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے الفاظ لکھنے جن کے درمیان میں واو کا استعمال ہو رہا ہو، جیسے امیر و غریب، صبح و شام، ظالم و مظلوم، زمین و آسمان، نیک و بد، قاتل و مقتول، مکہ و مدینہ۔ تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے یہاں کوئی بھی 6 الفاظ ایسے لکھ سکتے ہیں۔ چلے بچوں میں اب آپ لوگوں کے لیے سوال جواب بورڈ پر لکھ رہی ہوں۔ آپ تمام بچے سوال جواب بورڈ کے اوپر سے کاپی کیجیے اور اپنی نوٹ بک پہ لکھیے۔ اوکے بچوں، میرے آپ لوگوں کے لیے سوال کے جوابات بورڈ کے اوپر تحریر کر دیے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال تھا اللہ کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ کے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا دوسرا سوال تھا راز اخوت سے کیا مراد ہے؟ راز اخوت سے مراد بھائی چارہ، بھائی بندی کا سبق ہے۔ ہمارا سوال نمبر 3 تھا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے بعد کس ذات کو غریبوں کا حاجت روا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریبوں کا حاجت روا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے نجاشی کون تھا؟ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 5 ہے کس کی ذات سے محبت ہمارا ایمان ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کا جو سوال نمبر 3 تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حسنہ پر 5 جملے لکھیں۔ بچوں میں نے آپ لوگوں کے لیے 5 جملے لکھے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جتنا بھی جو ہے وہ جانتے ہیں اور جو انہوں نے خود عملی طور پہ کر کے دکھایا، آپ ان کے اوصاف کے بارے میں 5 جملے اپنی مرضی سے خود تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ پر 5 جملے لکھیں۔ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راہ حق پر بلاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و زیادتی کی مخالفت کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو بچوں یہ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اپنی نوٹ بک کے اوپر کر لیجیے گا۔ باقی جو بک پہ ایکسرسائز کرنے والی ہے وہ اپنی بک پہ مشق کرنی ہے، اور یہ سوال جواب آپ اپنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔